اللہ 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 اللہ۔ حضرات گرامی، خطابت کے ذریعے سے انسان کو راہ راست پر لانے کی ایک خطیب کوشش کرتا ہے، تو آئیے خطابت کے میدان میں میں آپ حضرات کو لیے چلتا ہوں، اور خطابت کے لیے، تقریر کے لیے کہ میں سب سے پہلا نام جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک مقرر شعلہ بیاں، فاضل و نوجوان حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب شیدہ قاسمی مظاہر صدیقی ہے، ناظم فیض منیر ایجوکیشن ٹرسٹ کالینہ ممبئی۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ میں یہ شعر عرض کر دوں مفتی صاحب کے لیے کہ آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن زر ہو تم، شمع روشن تر ہو تم۔ حضرت مفتی صاحب مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا سید الانبیاء والمرسلین محمد۔ جہاں تک آواز پہنچے پردہ نشیں مائیں بہنیں، ہم سب مل کے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ وقال ربنا تبارک وتعالی وجل وعلا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ پاک کا ہم اور آپ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ایک دینی نسبت کی مجلس میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا ہے۔ زندگی کا یہ لمحہ کہیں اور بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے قہوہ خانوں میں، چوک چوپالوں میں، راہ گزر میں بیت سکتا تھا۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا قرآنی فیصلہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو اس کے بدلے میں مزید توفیقات سے اللہ نوازیں گے۔ عنوان اور ٹاپک یہ رکھا گیا ہے، مدرسے کے دوست احباب، منتظمین، فکر کرنے والوں نے، ہم اور آپ گھر سے نکلے، چل کے آئے، کرسیاں لگی تیار ہیں، بیٹھ گئے، مائک سسٹم ہے، اسٹیج سجا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس بستی کے کتنے نوجوانوں کی محنت ہے، بستی کے رہنے والے باشندگان کی فکریں ہیں، مدرسے کے اساتذہ، حفاظ، علماء کرام کی کڑھن دعائیں ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے شایان نشان بدلہ عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو نگاہ عطا کیا ہے، جو دیکھنے کی قوت بخشا ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے اس گلی پہ اگر نظر ڈالیں تو کہیں سے یہ صاف دکھائی دے گی اور کہیں کچھ کچرا نظر آئے گا۔ صفائی یہ بتلائے گی کہ یہاں توجہ کی گئی ہے، کچرا یہ بتلائے گا اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ گلی سے ہٹ کر خود اپنے آپ پر، اپنے جسم کے کپڑے اور پوشاک پر نظر ڈالیں، اگر کہیں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی گندگی دکھائی دے تو خود بخود اندر کا جو سسٹم ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کپڑے کو دھلنا چاہیے۔ ایک ہے ہمارا اور آپ کا یہ ظاہر، کپڑا ہے، بدن ہے، ایک اندرون باطن۔
جب اس پہ نظر ڈالیں، اپنے دل پہ، اپنے من پہ، اپنے ضمیر پہ، اور نہایت دیانتداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اللہ کی سچی بندگی کے جذبات کے ساتھ، تو پتہ چلے گا کہ اس دل میں کہیں میل ہے، کہیں گندگی ہے، کہیں کچرا ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا؟ یہ زبان سے ادا ہونے والے بول اس کی علامت بن جائیں گے، پہچان بن جائیں گے۔ دماغ میں آنے اور پنپنے والے خیالات یہ رپورٹ اور رزلٹ بن جائیں گے۔ جیسے بخار ہوتا ہے، سردی اور کھانسی میں ہم اور آپ چند دن مبتلا ہوں، مستقل دوائیں چلتی رہیں تو ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں، پتہ چلے گا مرض کی وجہ کیا ہے۔ دوائیں چل رہی ہیں۔ ایسے ہی اگر میری اور آپ کی آنکھ آزاد ہے، صحیح غلط کے دیکھنے میں فرق نہیں کرتی، تو یہ رپورٹ آ گئی کہ ہمارا دل گندا ہے۔ بات چیت کرنے میں اگر زبان سے گالی نکل جاتی ہے، چھوٹے بڑے کا فرق اور خیال نہیں رہ جاتا، تو یہ زبان کے بول رپورٹ ہیں کہ ہمارا دل گندا ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی بولتی زبان ہے، دیکھتی آنکھ ہے، سنتا کان ہے، لڑائی جھگڑے کے وقت چلتا ہاتھ اور پیر ہے، اور آپ اور ہم کہتے ہیں دل گندا ہے، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہم سب کے پیارے آقا سید الانبیاء والمرسلین درود پاک پڑھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ نکلنے دے بھائی راستہ۔ آپ کا کیا نام؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم اور آپ جو بیٹھیں دوسرے کام کے لیے، یہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ اب آپ کی آنکھیں بتائیں گے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں یا چھوڑ دیے ہیں۔ اس طرف نہ دیکھیں، یہاں دیکھیں۔ رابطہ آنکھوں سے ہوتا ہے، اور پھر نفع اللہ کی ذات عطا کرتی۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی امیر نفع نہیں دیتا، نفع اللہ ہی عطا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک پہچان بتلایا، ایک علامت بتلایا، ایک ٹیسٹ کرنے کا ذریعہ دے دیا کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا دل گندا یا تمہارا دل سدھرا ہے۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہ اگر زبان کے بول اچھے ہیں تو پتہ چلے گا من اچھا ہے، زبان کے بول بگڑ گئے تو پتہ چلے گا کہ دل بگڑ گیا۔ اسی دل کی اصلاح اور دل کے علاج کی خاطر اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اور اس امت کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا ہے کہ جو قدرت، جو طاقت، جو ذات 11 مہینے اپنے بندوں کو صبح و شام، دوپہر، ہر وقت، ہر لمحہ کھلاتی ہے، صرف انسانوں کو نہیں، اڑنے والے پرندوں کو، رینگنے والے جانوروں کو اور درندوں کو، تیرنے والی بے شمار مخلوقات کو، اس کا اسٹاک یا خزانہ کم نہیں ہو جاتا۔ کہ اگر سوال بچوں سے پوچھیں مکتب مدرسے اور اسکول کے کہ بچوں یہ گیہوں کہاں اگتا ہے، بچوں چاول کہاں سے ملتا ہے، یہ رائی اور یہ دوسری دال اور غلہ جات ہمیں کہاں سے فراہم ہوتے ہیں، تو چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ کھیت سے، کیونکہ یہ اگتی کھیتی کہاں ہے؟ کھیت میں، اور کھیتی لگتی ہے زمین پہ۔ جب اگلا سوال چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے کیا جاتا ہے تو چلیے آپ اور ہم، آپ کے ابا اور بھائی اور چچا اور دادا مل کے کھیتی ایک ساتھ کھود کے 10 12 15 سال کا اگا لیں، نکال لیں۔ اگر زمین سے ہی اگتا ہے تو میرے بھائیوں بچے چپ ہو جاتے ہیں، ان کی پھر اصلاح اپنے علاج کے لیے کہ یہ دانہ زمین سے نہیں اگتا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ کسی سال اگر برکت کے ساتھ کھیتی ہو جاتی ہے تو کولڈ اسٹور میں ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، اب اس کو سنبھالنا، کیڑوں سے بچانا، سڑنے اور گلنے سے اسے محفوظ رکھنا ایک بڑا سردرد ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ ایک ساتھ 10 سال کا دے دیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنے خزانوں کو ضرورت کے بقدر اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔
تو سال بھر اللہ کھلاتے پلاتے، پھر ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے، اللہ کا حکم قرآن میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو یہ روزہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تم بھی اسے مضبوطی سے تھام لو، یہ ضروری ہے اس کا رکھنا۔ لیکن سوچنے کی بات، آخر کیوں اللہ پاک کو بھوکا اور پیاسا رکھ کے کیا ملتا ہے؟ جبکہ تجربہ یہ ہے کہ مومن اور مسلمان رمضان کے مہینے میں جیسی قسم قسم کی چیزیں اور ایمان والوں کی برکت سے ہمارے محلے پڑوس اور گلی کے ہمارے دوسرے برادران وطن اس ملک میں رہنے والے پیارے پیارے بھائیوں کا بھی یہ تجربہ کہ نئی نئی چیزیں، نئے نئے پکوڑے، نئے نئے بھجیے، نئے نئے سموسے اس مہینے میں کھانے ملتے ہیں، تو اللہ زیادہ کھلاتے ہیں۔ لیکن صبح فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے سورج کے ڈوبنے تک اللہ پاک کا یہ آرڈر کیوں ہے کہ تمہیں ایک دانہ نہ کھانا ہے، ایک قطرہ پانی نہ پینا ہے، نہ خواہشات کے دوسرے اور وہ کام جو عام وقت میں تم کر سکتے ہو اسے کرنا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب اور علت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، وہی بات جو حدیث پاک میں آئی کہ یہ دل، اللہ چاہتے ہیں رمضان کی برکت سے ایمان والوں کا دل سدھر جائے، دل سدھر جائے، سنور جائے، بن جائے، کیونکہ یہ دل کمانڈر ہے، یہ دل، یہ پورے جو ہمارا اور آپ کا بدن کے اعضاء ان کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ہاتھ کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا کمانڈ دل کرتا ہے، زبان کیا کیسے بولے گی، کھانا پیش کیا جاتا ہے، آدمی کہتا ہے دل نہیں چاہ رہا ہے۔ کوئی دل سے کھاتا ہے مولانا صاحب؟ کوئی دل سے نہیں کھاتا۔ کھانا کس سے کھایا جاتا ہے؟ مائک والے بھائی کا کیا نام ہے؟ یہ کیا نام آپ کا؟ محرم بھائی، اللہ بہت آپ کو محترم بنائے، بڑی فکر مندی سے آپ نے مائک لگایا، جزائے خیر اللہ عطا فرمائے۔ تو محرم بھائی کس سے کھاتے ہیں کھانا؟ دل سے کھاتے ہیں یا دانت سے اور زبان سے چکھتے ہیں؟ کیا تجربہ آپ کا؟ ہاتھ سے اور چباتے کس سے ہیں؟ بالکل صحیح کہا محرم بھائی نے۔ کہتا ہے میرا تو دل نہیں چاہتا اسے دیکھنے کا۔ دیکھتا آدمی دل سے یا آنکھ سے؟ ارے بولیں، اب آپ چھوڑیں گے نہیں ہم آپ کو۔ آپ نے بڑا دکھ دیا ہے لگتا ہے شروع کے نعت خواں حضرات کو۔ تو دیکھیے فیصلہ دیکھنا آنکھ سے، لیکن ہم اور آپ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا دیکھنے کا۔ میرا بولے چلنا یار تھوڑا آتے ہیں فلاں جگہ سے، بولے دل نہیں چاہ رہا ہے جانے کا۔ تو یہ جو طبیعت ہے، یہ دل ہے، یہ ماسٹر مائنڈ ہے، یہ کمانڈ کرتا ہے، یہ اچھی اور بری راہ سجھاتا ہے، یا تو یہ لالچ کی راہ پر لگا کر ہمیں اپنوں کو لوٹنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ اگر یہ دل لالچی بن گیا تو آدمی ہماری اور آپ کی نگاہ میں بڑا تھا۔ محرم بھائی آپ کچھ اور بیان کرنے لگے، یہاں دیکھے رہیے اور کان سے سنیے، ضرورت پڑے تو ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر من میں لالچ آ گئی، من میں لالچ، یہ دل لالچی ہو گیا، تو انسانی ایک ضرورت ہے کہ رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ بیٹا بھائی جوان ہو گیا، کسی کے ہاں بہن بیٹی جوان، نکاح کے لیے رشتوں کی تلاش۔ اللہ نے جوڑا بنایا تھا کہ ایک بہن کی بیٹی اور ایک بہن کا بیٹا، لیکن اس کے بعد بھی جب من میں لالچ ہوتی ہے تو دو سگی بہنوں کے درمیان رشتہ قائم ہو رہا ہے، لیکن رشتوں کی سوداگری ہو رہی ہے اور مطالبات کی لسٹ دی جا رہی ہے کہ یہ ہمیں فریز چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، ہمیں 2 ویلر اور 4 ویلر چاہیے۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، اس وقت حیرت ہوتی ہے کہ نام کو ایک عالم صاحب بھی رشتہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد باتیں کیسی چل رہی ہیں۔ امیر صاحب کہتے ہیں فلاں جگہ سے بڑی دیندار، بڑے عزت دار گھرانے سے رشتہ آیا تھا، اور یہ چیزوں کے دینے کی باتیں بھی آئیں، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا نہیں آیا؟ آخر بات کیا ہے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ؟ آپ کو اور ہم کو کچھ سمجھ میں آئی؟ عزت دار گھرانہ ہے، بچی بیٹی بہن پڑھی لکھی ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، قد کاٹھی اچھی خوبصورت ہے۔ وہی من کی لالچ جس کی وجہ سے ہم نے اور آپ نے اپنے گھر کی عزتیں اور اللہ نے جو جنت کا ٹکٹ بیٹیاں عطا کیا،
انہیں بازاری بنا کے رکھ دیا. تو اللہ یہ رمضان کا روزہ فرض کر کے چاہتے ہیں کہ ایک مہینہ جس طرح مسلم مومن مرد عورت جوان بوڑھے ساری خواہشات کو دبانے اور کنٹرول کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. بھائی اچھے سے اچھا کھانا، لذیذ سے لذیذ ڈش اور خوشبودار ذائقے دار شربت اور جوس سامنے پیش کیا جائے، دوپہر کو مومن ہاتھ نہیں بڑھائے گا. چاہے کمرے کی تنہائی ہو، اکیلا پن ہو تو بھی وہ نہیں کھائے گا. کون دیکھ رہا ہے صاحب؟ کہ نا میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی برکت سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی یعنی یہ دل تمہارا سدھر جائے. ارے کسی اور کا نہیں صاحب، میرا اور آپ کا دل. میرا کاروبار کرتے ہوئے زبان سے جو بات بات میں جھوٹ نکلتا ہے، وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، بات بگڑ جانے پہ انسان جو شیطان بنتا ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے جب خوشی اور محبت میں ہم اور آپ کسی کی بہن بیٹی کو عزت نہیں دینا جانتے. خوشی اور محبت میں ذرا سا غصہ آیا تو بہن بیٹیوں کو بے آبرو کر دیتے ہیں. تیری ماں کی، تیری بہن کی، جو کسی اور کی بیٹی اور ماں کو عزت دینا نہیں جانتا وہ اپنی ماں اور بہن کی بھی عزت نہیں کر سکتا. جی ہاں، یقین جانیں وہ اپنے گھر میں بھی اسی طرح اپنی ماں بہن کو گندی گالیاں. تو اللہ چاہتے ہیں رمضان کے روزے کی برکت سے آج جو یہ اسٹیج پہ اللہ کا فضل ہے، بڑا مبارک جلسہ ہے. اتنے ممبئی شہر کے قابل فکر مندی والے، خدمات والے نوجوان علماء کرام، ایک ایک علاقوں کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے. مولانا وکیل مظاہری صاحب ہیں، مولانا مسیح اللہ صاحب ہیں، اور دیگر احباب سے اتنا کئی دوست احباب چہرے ان کے جانے پہچانے. نعت پڑھا جن صاحب نے اکثر جو ہے گوئنڈی میں ملاقات ہوا کرتی تھی. ان کا تجربہ پوچھیں جو اپنی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کہ کہیں کسی شام ایک فون آتا ہے بستی کی کسی بڑی عمر کی خاتون کا، بیٹا کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. جی آپا، جی خالہ، بتائیں کیا بات ہے؟ کہ ابھی چند مہینے، چند سال، 2 سال، 1.5 سال، 6 مہینے بیٹی کی شادی کو ہوئے تھے. اتنا مال دیا، اتنا سامان دیا، اتنے انہوں نے باراتیوں کو ہمارے اوپر چڑھایا اور لوٹ کے گئے. ابھی بھی بیٹی عزت سے نہیں ہے، بات بات پہ گندی گالیاں دی جاتی. میرے بھائیوں سوچیں تو صحیح، دل پہ ہاتھ رکھے. یہ ایسے ہی باتوں سے ایک شام کے اجتماع اور جلسے سے نکڑ ناٹک ہو رہا ہے. یہ کہ صاحب ایک نمائش ہو گئی، ایک روایت ہو گئی. پہلے سال کا ہوا تھا، دوسرے سال کا، اب تیسرے سال کا اینول فنکشن ہو جائے. نکڑ ناٹک کی شکل میں ہم آئے اور بیٹھے اور چند باتیں ہوئی چلے گئے. اور قوم جس دکھ میں، جس درد میں اور جس مصیبت میں، جس ناکامی میں مبتلا ہے، اس سے ہم اور آپ ذرہ برابر نہ نکلیں. قوم کس چیز کا نام ہے؟ قوم افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم اور آپ ایک ایک فرد سے مل کے یہ قوم بنتی ہے اور آئندہ بھی بنے گی. سدھرنا مجھے اور آپ کو ہوگا. جو یہ ہمارے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا، زندگی گزارنے کا، گھر والوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے برتاؤ کرنے کا انداز ہے، اسے چینج کرنا ہوگا. اس طرح زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس سے نہ ہمارا اور آپ کا دل اور ضمیر ہی مطمئن ہے کہ اگر اسی حال میں قبر میں جانا ہو جائے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ لیں مل کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ رمضان جو عطا کیا ہے، اس کا مقصد یہ 30 دن 29 دن اللہ کا فضل ہے کہ انقلاب سا جاتا ہے امت میں. تہجد کے وقت امت بیدار، صرف کھانے کی بات ہو تو نہ اٹھے، لیکن وہ رمضان کی نورانیت، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانیاں ایسے عروج پہ ہوتی ہیں کہ ہم جیسے پاپی سے پاپی، گنہگار سے گنہگار کی آنکھ کھل رہی، اور اللہ کا فضل ہے دسترخوان پہ اللہ کا حکم سمجھ کے بیٹھ رہے ہیں. نیت کریں زندگی کا یہ رمضان بیتے ہوئے سارے رمضانوں سے جداگانہ گزاریں گے. ارے انشاءاللہ تو کہیں. محرم بھائی آواز آ رہی ہے؟
نہ آ رہی ہو تو بتائیں مائک والے سے، پھر اس کی خبر لیں گے. اچھا آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں. آپ نیچے دیکھ رہے تھے، میں سمجھا آواز نہیں آ رہی. ہاں تو میرے بھائیوں طے کریں. یہ عنوان لگایا گیا، ہیڈنگ لگائی گئی، اصلاح معاشرہ، کہ گھر کا نظام، بستی کا نظام ایسے ہی سدھر جائے گا. ہم اور آپ نہ سدھریں پھر کہاں آسمان سے سدھار اور بننے کا نظام کوئی الگ سے آ جائے گا. قرآنی سسٹم اور نظام اللہ نے یہ بتایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ. اللہ کا یہ فیصلہ ہے. تو طے کریں انشاءاللہ میرے بھائیوں کہ اب تک بڑی سستی اور غفلت ہو گئی. یہ پیارا دین جو اللہ نے عطا کیا، یہ اچھا کھانے سے نہیں روکتا، اچھا پہننے سے نہیں روکتا. بہترین لائف سٹائل اختیار کریں، لیکن بہترین لائف سٹائل کون سا ہے؟ اللہ نے اس کو بھی قرآن کریم میں بتایا ہے اور صاف اعلان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہماری آپ کی اس بستی میں جہاں پروگرام ہو رہا ہے، جہاں مدرسہ ہے، ایسا نہیں صرف جوان ہی ہیں، ایسا نہیں صرف بچے ہیں، بڑی عمر کے بوڑھے حضرات بھی ہیں. یہ بوڑھے حضرات یہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں. ان کے ساتھ گھروں میں کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ذرا 2 منٹ بیٹھ کے پوچھا جائے. جیسا بھی میں نے کہا کہ نوجوان علماء سے کہ خواتین کا فون آتا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ، نیا رشتہ جڑا ہے، ناقدری بے احترامی ہو رہی. ایسے ہی ان ماں باپ کی ناقدری بے احترامی. اللہ پاک نے جو دین دیا ہے، یہ دین ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے. ہر ایک کو جو مقام اللہ نے سونپا ہے، بخشا ہے، عنایت کیا ہے، اس کا خیال رکھا جائے. تو میرے بھائیوں طے کریں انشاءاللہ. جو رمضان اب آ رہا، آج کتنی تاریخ ہو گئی تھی اور کتنی ہو چلی ہے اب؟ محرم بھائی پتہ ہے محرم چل رہا ہے یا سفر چل رہا ہے؟ محرم بھائی ربیع الاول چل رہا ہے. بولے مجھے تو یاد رہے گا کیونکہ میں بڑے مائک لگاتا ہوں، محرم کے الگ لگاتا ہوں، رجب کے الگ لگاتا ہوں، تو مجھے تو یاد ہے. تو شعبان کی کون سی تاریخ ہے کوئی ہوگی؟ رات دن ہوتی ہے، کیا ہے، دن ہوتا ہے، رات صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. لیکن تاریخ کون سی ہے آج؟ ارے بھائی 12 ہو گئی. مغرب کے بعد کتنی ہو گئی جی؟ 12 ہو گئی. 12 ہو گئی. ایک دن آئے گا میرے بھائیوں، میں اور آپ شوق سے، محبت سے، عظمت سے، احترام کے ساتھ رمضان کا چاند تلاش کر رہے ہوں گے. ذمہ داروں کی طرف سے یہ ہے کہ ہم بات پوری کر لیں. تو میرے بھائیوں رمضان کی 12 تاریخ شروع ہو گئی. ذمہ داران نے مغرب سے ہی ہمیں بٹھا رکھا تھا. یہ بھی ایک کلمی ہے. چلیے اپنا پروگرام انشاءاللہ سنبھالا جائے گا، بے فکر رہیں. رمضان 12 تاریخ، ایک دن چاند رات آ جائے گی. طے کریں میں اور آپ انشاءاللہ زندگی کا یہ رمضان الگ گزاریں گے. کیسے گزاریں گے؟ بولے نئی ڈش پکوائیں گے. اب تو اتنا آسان ہو گیا، سرچ کرو سب آ جاتا ہے. گھر والے بھی تیار، کھائیں، منع نہیں ہے. رمضان کے الگ گزارنے کا 2 طریقہ میں اور آپ اختیار کریں. ایک تیاری کر لیں دنیاوی اور ایک دینی. کتنی بھائیوں بولے کتنی طرح کی؟ صرف 2 کام، بات ختم کر دیتا ہوں. ناظم صاحب صرف 2 بات کہنے کی اجازت ہے؟ قاری منظور صاحب بالکل اجازت ہے. 2 بات کی اجازت ہے. چلیے ضروری ہے بھائی، ساری محنت قربانی ان حضرات کی، تو اجازت بھی ضروری ہے. ایجاب ہو گیا، ہم نے قبول کر لیا. تو 2 باتیں طے کر لیں، 2 طرح کی تیاری میں اور آپ کر لیں جو حضرت والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب بڑے اہتمام سے مجالس میں کہا کرتے تھے. دنیاوی تیاری تو اس طرح کی کر لیں میرے بھائیوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں. اللہ نے اتنی حیثیت دیا ہے، اگر چاول، شکر، دال، شربت، تیل، ضرورت کی چیزیں جس کو اللہ نے جیسی طاقت دیا، جو ہفتے بھر کا خرید کے رکھ سکتا ہے، کچھ ایسے جو مہینے بھر کا اسٹاک کر سکتے ہیں، وہ رمضان سے پہلے خرید لیں تاکہ یہ دنیاوی جھمیلوں سے دماغ رمضان میں آزاد ہو.
دنیاوی جھمیلوں سے وہ مبارک لمحات اور قیمتی راتیں بازاروں کے دھکے کھانے کے لیے نہیں اللہ نے عطا کیا. اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار. اللہ نے اس لیے عطا کیا کہ امت کی کایا پلٹ جائے، ذلت عزتوں سے بدل جائے، ناکامی کامیابیوں کا رخ دھار لے اور روپ اختیار کر جائے. تو یہ تیاری کہ اللہ نے جتنی مائیں بہنوں کو تھوڑا فارغ کریں، ان کو بھی تو موقع دیں، ایسی قابلیت اور صفات والی. اللہ کا شکر ادا کریں جو بہن بیٹیاں مائیں اللہ نے عطا کیا، یا ایسی بے مثال اور بے لوث قربانی دیتی ہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی بدلہ نہیں چکا سکتا. لاک ڈاؤن آیا تھا، گھر ہی تھے یا کہیں جمع ہو گئے تھے؟ آپ گھر تھے. اکثر لوگ گھر جمع ہو گئے، مائیں بہنوں کا کام کاج بڑھ گیا، ذمہ داریاں بڑھ گئیں. چائے کئی وقت ایسے تو ہم لوگ نکڑ پہ بازاروں میں دکانوں میں کٹنگ مار لیتے ہیں، ہاف اڑا دیتے ہیں، لیکن اب ان کو کئی چائے بنانی پڑ رہی ہے، ناشتہ الگ، ظہر عصر کے بعد کا الگ. لیکن پیشانی پہ ہماری مائیں بہنوں کے بل نہیں آیا. الحمدللہ میرے بھائیوں، وہ دنیا کی خاطر اتنی قربانی دیں، ہم ان کے دین کی ترتیب نہ بنائیں. تو ایک تو یہ خاص طور پہ جو ضروری سامان خراب نہ ہونے والے اللہ نے اگر گنجائش دیا پہلے سے خرید کے فارغ کر دیں. اور دوسری چیز سب سے بڑی ضرورت عید کی تیاری والی. اور مائیں بہنوں کی تو زیادہ اللہ نے ان کو الگ عطا ہی کیا. بھائی مرد کو مرد بنایا ہے. مرد کی زینت یہ ہے، شیروں کی پہچان. مرد کی زینت اللہ نے کس سے داڑھی سے زینت عطا کیا، مردانگی بخشا. باقی کلر اور رنگینیاں اور ساری چیزیں مائیں بہنوں کو اللہ نے ان کی قربانیوں کا کچھ تو بدلا. کلر الگ، ڈیزائن الگ، میچنگ الگ. تو یہ کپڑے کی تیاری رمضان کی مبارک راتوں میں، آخری عشرے میں طاق راتیں، اور خاص وہ ایک رات جس کا انٹروڈکشن اور تعارف اللہ نے قرآن کریم میں الگ انداز میں کرایا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ارے تمہیں پتہ بھی ہے، او میرے پیارے کی لاڈلی امت کے افراد، تم جانتے بھی ہو، تمہیں خبر بھی ہے، یہ رات مس نہ کر جانا. اللہ نے یہ اسٹائل موڈ کیوں اختیار کیا؟ وما ادراک وما ادراک. ارے تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے اس کا مقام کیا، اس کا مرتبہ کیا، اللہ کے نزدیک اس میں نازل ہونے والی عنایات کیسی. حدیث پاک اور روایات میں تفصیلات ہیں. جبرائیل علیہ السلام خاص فرشتوں کی فوج کے ساتھ آ جاتے ہیں. ہم کتنے پانی میں جانتے ہیں نا؟ ارے بولے نا بھائی. محرم بھائی کھو جاتے ہو یار. میں غزل سنا کے اکیلا ہی کھڑا رہا. محرم بھائی اپنے مائک اور تاروں میں کھو گئے. بس سب اپنے چاہنے میں. کوئی خاص میسج مجھے بھی دکھائے نا. محرم بھائی کیا چیٹنگ چل رہی ہے؟ پھر یار یہاں دیکھو مائک ٹھیک چل رہا ہے، جہاں خراب ہوگا خود بتائے گا، یہ خود جو ہے بتائے گا. تو اللہ پاک وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ ہمارے سنبھالیے گا، ہمارے بستی، ضلع بستی کے ایک بڑے عالم تھے. وہ ان کی تحقیق حضرت والی صاحب سے بہت سنا. وہ بیان کرتے تھے اصل میں عربی گنتی کی انتہا 1 2 3 4 5 6 7 8 اسکت حتی انا اختم کلامی ایہا الرجل تأخرت. تو بستی ضلع کے ہمارے ایک عالم دین تھے، وہ کہاں کرتے تھے عربی گنتی کی انتہا 1000 پر. تو گویا یہ رات گنتی کی انتہا سے بھی بڑھ کر اور بہتر ہے. اللہ یہ رات عطا کریں اور اس کی پہچان کو بھلوا دیں کہ یہ امت کہیں محرومی میں مبتلا نہ ہو، کہ پہلی طاق رات میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، آخری عشرے میں. اور اللہ کی اتنی عنایات میرے اور آپ کے گھر کی باپردہ، باحیا، قابل احترام مائیں بہنیں میچنگ کی فکروں میں، سوٹ کی خریداری، چوڑی اور چپل کے چکروں میں بازاروں میں دھکے کھائیں. اللہ خوش ہوں گے. تو میرے بھائیوں ایک تیاری تو یہ کہ ضروریات جو راشن پانی تیل کی خریداری کر دیں، اللہ نے گنجائش دیا. اور دوسری بہت اہم بات عملی طور پہ نرمی محبت سے. نرمی، جھگڑا نہیں کرنا، جھڑکی نہیں دینا، لڑائی نہیں کرنا، لیکن ان کے پسند کا ڈریس اور لباس،
پسند کیسا اسے متعین کر لیں. اللہ نے قرآن کریم میں جو بتایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا کہ اے اولاد آدم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کہ اللہ کی بنائی زمین پہ اللہ نے اور بھی جاندار بنائے. ان جانداروں کو اللہ نے کپڑا نہیں دیا, ڈریس نہیں دیا, کسی کو قابل ستر جگہ چھپانے کے لیے پر دیا, بال دیا, کھال دیا, لیکن آدم کی اولاد کو اللہ نے کپڑا اور ڈریس عطا کیا ہے. تو اس کا شکریہ ادا کریں. کپڑا 3 صفات والا ہو. کتنی؟ 3 صفات والا. بہن بیٹیوں کو اچھا پہنائیں, عمدہ خریدوائیں, ان کا حق نہ ماریں. عید بقرعید کب آتی ہے بھائیوں؟ لیکن کیسا ہو؟ اتنا باریک نہ ہو کہ بدن دکھائی دے. علماء کرام ہیں, دعوت کے فکر مند احباب ہیں, یہ فکریں گھر گھر میں جائیں. نرمی محبت سے مائیں بہن بیٹیوں کو متوجہ کیا جائے کہ اے میری پیاری بہن, اے میری پیاری بیٹی, اے میری لائف پارٹنر, شریک حیات, یہ کپڑا اگر تو باریک لائے گی تیرا یہ بدن اللہ کے ہاں آگ میں جلایا جائے گا. مائیں بہنوں میں خوبیاں اور صفات ہیں. اگر حجاب اور پردے پہ بات آئے تو یہ بھرے میدان میں باطل کے سامنے نعرے تکبیر بلند کرتی ہیں. اللہ نے صفات سے نوازا. تو باریک نہ ہو, ایک بات, ٹائٹ نہ ہو, چست نہ ہو, تنگ نہ ہو. تیسری چیز, شارٹ نہ ہو, چھوٹا نہ ہو. اس صفات کے کپڑے پہنوائیں اپنے بہن بیٹیوں کو. ایک تیاری ضروریات, دنیاوی ضروریات کی انشاءاللہ کر لیں گے, اور دوسری تیاری دینی. میرے بھائیوں, اگر ابھی یہ 10 مہینے کی سستی اور غفلت, اللہ کے دربار میں حاضری میں کچھ غلطی کوتاہی ہو رہی ہے, رمضان سے پہلے سے ترتیب یہ بنا لیں 5 وقت کی نماز میں اور آپ اللہ کے گھر میں ادا کریں گے. ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں وہ انشاءاللہ گھروں کو مسجد بنا کریں گے انشاءاللہ. ہاں, تھوڑی دیر 2 منٹ سے ہی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے براہ راست کنیکشن اور تعلق جوڑنے کا, اللہ کے خزانے, اس کی طاقت, اس کی قدرت اور اس کے پاور سے نفع اٹھانے کا اللہ نے بڑا آسان سا ذریعہ, ٹول فری نمبر, ہاٹ لائن دیا ہے. اس کا نام دعا ہے. ادعونی استجب لکم. بندے کیوں ٹھوکریں کھاتا ہے, کیوں ذلیل ہوتا ہے, کیوں اپنی عزت نیلام کرتا ہے؟ بندے مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ دوست احباب جب حضرت والی صاحب سے کہتے ہیں حضرت برکت کی دعا کر دیں, نئی دکان ہے, نئی جاب ہے, نئی ذمہ داری ہے. والی صاحب کہتے ہیں کتنا ٹائم دیتے ہو؟ حضرت 8 گھنٹہ, 10 گھنٹہ, 12 گھنٹہ, ڈبل شفٹ میں. تو حضرت کا جواب ہوتا ہے دنیا کی خاطر 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, 10 منٹ اللہ سے دعا بھی کر لیا کرو, 10 منٹ اللہ سے دعا بھی مانگ لیا کرو. تو میرے بھائیوں, اور بس میں آخری بات سمیٹتا ہوں. واقعی مہمان عالم دین مولانا سالم صاحب تشریف لائے ہیں, ان کا حق ہے ہمیں اور آپ کو عمل کی نیت سے بات سننا ہے. نماز کی پابندی, قرآن کریم کی تلاوت اور دعا, اس کے ساتھ تسبیحات. یقین جانیں یہ رمضان ایسا انشاءاللہ بیتے گا. عام طور پہ تو گلی کوچے شہر محلوں میں مشہور ہے کہ رمضان آئے تو میاں بھائی سے بچ کے رہنا. کیا بولتے ہیں, کیا لگ گیا ہے وہاں وکیل صاحب, کیا لگ گیا ہے؟ روزہ لگ گیا. نا صاحب, نہ طے کریں کہ روزہ نہیں, شیطان لگ جاتا ہے, وہ شیاطین الانس والجن. یہ رمضان حدیث پاک بخاری شریف, مسلم شریف کی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھ لیں. فرمایا جب تمہارا روزہ ہو تو تم ایسی صفات اور کوالٹی اور عادت کے ساتھ گزارو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نادانی کرے, کوئی گالی گلوچ کرے, لڑائی جھگڑا کرے, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ کے الفاظ, تو ایک جواب دے دے, بھائی میرا روزہ ہے. کیا ہے؟ میرا روزہ ہے. میں زبان کو بے لگام نہیں کروں گا, میں آپ سے بے احترامی نہیں کروں گا. میں اور آپ انشاءاللہ ان جذبات کے ساتھ, تراویح کی پابندی کے ساتھ, تلاوت کی پابندی کے ساتھ, ذکر کی پابندی کے ساتھ, زبان کو قابو, آنکھ کو کنٹرول, کان پہ لگام کس کر یہ رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ لائف چینج ہو جائے گی. اس کے لیے میرے بھائیوں
ابھی سے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں، علماء کرام سے رشتہ جوڑ لیں، اپنے مدارس اور مکاتب کی قدر کر لیں، اللہ انقلاب ضرور لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔